نماز اور قرآن سے تعلق بنا لیجئے، جوانی بار بار نہیں ملا کرتی۔ لوگ آپ کے آنسوؤں، دکھوں اور اداسیوں پر اتنا دھیان نہیں دیتے جتنا آپ کی غلطیوں پر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مت ہو پریشان، میرے بند کیے ہوئے دروازوں پر میں خیر لانے سے پہلے مصیبتوں سے گزارتا ہوں۔ مجھے اللہ کی ذات پر اتنا یقین ہے کہ اگر وہ مجھے کانٹوں سے گزار رہا ہے تو یقیناً غلاب تک پہنچانے کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو، اور اللہ فرماتا ہے قرآن میں، تم مجھے پکار کر دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ مطالعہ غم اور اداسی کا بہترین علاج ہے۔ اللہ ہر وقت آن لائن ہے، ابھی بات کر لو۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں اس وقت مصروف ہوں، تم سے بات نہیں کر سکتا۔ وہ یہ بھی نہیں کہے گا کہ پہلے میرے سیکٹری سے اپائنٹمنٹ لے لو۔ وہ تو ہر وقت تمہاری کال کا منتظر ہے، تمہیں ویلکم کرے گا، خوش ہوگا، تمہارے گناہ بخش دے گا، تم پر رحمت کرے گا، تمہاری دعاؤں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے، بات کرنا شروع کر دو۔ پوچھا مشکل میں رہتا ہوں، کہا آسان کر ڈالو، کہ جس کی چاہ زیادہ ہو وہی قربان کر ڈالو۔ اگر کوئی تمہارے لیے دروازہ بند کر دے تو اسے احساس دلا دو کہ کنڈی دونوں طرف ہوتی ہے۔ میں نے ایک مدت تک لوگوں کو پرکھا ہے، لوگ کبھی بھی خوش نہیں ہوتے، نہ آپ کی خاموشی سے، نہ آپ کی گفتگو سے۔ خاک ہو جائے وہ مرتبہ جو دوسروں کے لیے مفید نہ ہو۔ لعنت ہے وہ طاقت جو کمزور کی حفاظت نہیں کرتی بلکہ اسے ڈراتی ہے۔ جہاں کون ہے میرا جو مجھے سمجھے گا فراز، میں کوشش کر کے اب خود ہی سنور جاؤں تو بہتر ہے۔ یہ عمر بھر کی مسافت ہے، دل بڑا رکھنا کہ لوگ ملتے بچھڑتے رہیں گے رستے میں۔ الحمدللہ میں نے دیکھے ہیں مشکلوں میں بدلتے ہوئے لہجے، میں نے ہر بار ساتھ دیتا صرف خدا دیکھا ہے۔ خوش نصیبی تو یہ ہے سارے عالم کا ٹھکرایا ہوا انسان جب درد اور کرب سے سجدے میں گرتا ہے تو بدلے میں اسے عالم نہیں ملتا بلکہ رب العالمین ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے خالق کائنات، جن مشکلوں اور پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں تو انہیں اپنے شان کریمی سے حل کر دے، ہمیں دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچا اور دنیا آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ سب کمنٹس کر کے آمین کہیں، کیا پتہ آپ کے ایک آمین سے کتنے لوگوں کی مشکلیں آسان ہو جائیں۔ اللہ حافظ۔